آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اور اس سے بھی اگلی بات ہے، فرمایا جب بھی نقش لکھتے تھے یہی کچھ لکھ کے دے دیتے تھے، ان کے نقش میں تاثیر ہوتے تھے، طاقت ہوتے تھے۔ سوچے تو صحیح، ہمیں کتنا بڑا تحفہ ملا، ہمیں کتنی بڑی طاقت ملی، ہمیں کتنی بڑی تاثیر ملی، ہمیں کتنا بڑا کمال ملا، کتنا بڑا نظام ملا۔ کیا خیال ہے کچھ تعداد روزانہ مقرر نہیں کر لینی چاہیے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ہی پڑھ لیا کریں؟ 7 بار ہی پڑھ لیں صبح شام، 7 بار صبح شام پڑھ لیں، 40 بار صبح شام پڑھ لیں، ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیں۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے اگر انہوں نے کوئی وظیفہ جاری نہیں رکھا ہوا تو کوئی وظیفہ اپنی زندگی میں جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور کوئی وظیفہ اپنی زندگی میں وظیفہ بنانا چاہتے ہیں، کوئی چیز ایسی ہے جو کہتے ہیں ہمیں دے دے، تو کتنے خوش قسمت ہوں گے جو اس کو 1 کروڑ دفعہ پڑھنے کی نیت کر لیں گے۔ جب وہ شیخ منیر صاحب بیعت ہوئے نا تو کسی محکمے سے ریٹائر ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیا کریں، ایک تیسرے کلمے کی پڑھ لیا کریں، ایک استغفار کی جو ہماری سلسلے کی تسبیحات ہیں۔ تو آپ سے کہنے لگی اتنا زیادہ کیسے پڑھ سکوں گا؟ میں نے کہا اللہ دل کھول دے گا، اللہ کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر وہی تھے جنہوں نے اربوں پڑھا، اربوں پڑھا۔ مجھ سے ایک دفعہ غلطی ہوئی مجھ سے، انہوں نے اصل میں جنریٹر ایگزاسٹ چلایا ہوگا نا، تو ایگزاسٹ چلانے میں انہیں جھٹکا لگا ہوگا، اس لیے تھالی گری، انہیں ایگزاسٹ یاد آیا ہوگا مجمع میں بیٹھے ہوئے بے حصوں کو بھی، ان کو بھی، کہ کملی والے کے مہمانوں کا احترام کیا ہوتا ہے۔ کیا کر رہا تھا بات؟ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے ان کا خط ابکری میں چھاپ دی، اور خط لکھتے تھے مجھے، ابھی وہ ڈاک میں خط ہوں گے کہ مرشد میرا اس مہینے کا، اس 2 مہینے کا اتنا ذکر ہوا، اتنی تسبیح ہوئی، اتنا عمل ہوا، وہ خط لکھتے تھے۔ میں نے کہا یہ ابکری میں چھاپ دو، غالباً 7-8 کی بات ہوگی، 2007-8 6-7-8 بس اندازہ شاید اس سے۔ وہ تو مجھے جو فون آئے، اوہو، بعد میں احساس ہوا خاصا دی گل اما سامنے کرنی اچھی نہ ہی، لوگوں کا برتن نہیں تھا، بھانڈا چھوٹا تھا، برتن چھوٹا تھا، یہ کیا دھوکہ چھاپ دیا، کیا فریب چھاپ دیا، یہ ایسا ممکن ہے؟ واقعی مسائل ممکن تو نہیں ہے، وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں، اس لیے تو میں اپنی غلطی کہہ رہا ہوں کہ میں نے غلطی کی، وہ ابکری میں چھاپ دی خط۔ اچھا میں نے اس لیے نیت سے چھاپا کہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو، لوگ بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں۔ جن حضرات کا کوئی ذکر مقرر نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا ذکر مقرر ہے، روزانہ انہوں نے اتنا پڑھنا ہے، وہ تو اسی میں فنا ہو۔ جن کا کوئی اگر ذکر مقرر نہیں ہے، اگر وہ فیصلہ کر لیں، وہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے 1 کروڑ دفعہ پڑھنا، 1 کروڑ، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے 1 کروڑ۔ اگر موت بھی آ گئی تو اللہ کروڑ پتیوں میں شامل کر دے گا۔ کون سے کروڑ پتی؟ آخرت والے کروڑ پتی، جو آخرت کے کروڑ پتی تھے، اور آخرت کے ارب پتی، کروڑ پتی، جنید بغدادی، پیر گیلانی، پیرانے پیر، بڑی بڑی ہستیاں، یہ آخرت کے کروڑ پتی تھے، یہ آخرت کے کروڑ پتی، کروڑ آخرت کے۔ کروڑ کی تو اب حیثیت ہے، پہلے تو لفظ لاکھوں درود، لاکھوں سلام لفظ ہوتا تھا، لاکھ کوشش کی، غور سے سمجھیں فکر ہے، لاکھ کوشش کی پر نہ مانا، وہ لاکھ بڑی بات ہوتی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی نعت ہے، لاکھوں سلام، لاکھ کوشش کی، لاکھ محنت کی۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا نانا تھا، اس کا نام تھا نانا لاکھاں پتی، مجھے کہتے تھے نانا لاکھاں پتی کو جا کے ستاتے ہیں، میں تو ایک طرف بیٹھا ہوتا تھا، نانا لاکھاں پتی دعا کر رہا ہوتا تھا، دعا کرتا کہتا تھا نانا میں اللہ کو جا کے کہوں گا اللہ تیری عبادت قبول نہ کرے، میں کہتا ہوں کرے، وہ زاریاں کرے، تیری مرضی، نہ کہنا، نہ کہنا۔ میں حضور کو جا کے کہتا ہوں تیرا درود نہ سنے، لگتا ہے ایسے کہ حضور کے ساتھ پتہ نہیں اس کا تعلق ہوگا۔ اوہو، نانے کی میں نے جو زاریاں دیکھی تھی نا، معلوم اب احساس ہوتا ہے نانے کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا تھا، وہ اللہ کی ناراضگی پہ بے چین ہو جاتا تھا، وہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی پہ بے قرار ہو جاتا تھا۔ نانا، میں نے پوچھا نانا لاکھاں پتی کو ہے؟ کہہ رہے ہمارے نانے کے پاس 1,00,000 روپے تھا اس دور، 1,00,000 روپے تھا،
लाख रुपए था। जब आने का 5 किलो घी, देसी घी आता था, नानी के पास लाख रुपया था। 9 लखा हार, 9 लखा बाजार, लख। तो आप फिर इस आयत को 1 करोड़ दफा पढ़ने की नियत कर लें, इंशाल्लाह। तो कहते हैं एक बाबा जी थे, उनके सामने से कोई नहीं गुजरता था। हाजी साहब थे, उनके सामने से कोई नहीं गुजरता था। मुझे 4 दिन उनके पांव सीधे करने की, जूतियां सीधे करने की सादत मिली, खिदमत में हिस्सा था। अभी चंद साल पहले फौत हुए। कई अरब रुपए का मंसूबा था, उसके चीफ थे। एक दफा मुझसे कहने लगे, लाहौर में दूर जंगल में ही कोई वापड़ा टाउन बना है, उसमें मुझे 1 कनाल का प्लाट मिला है, उसकी मैं किस्तें कैसे अदा करूं? जंगल में ना वापड़ा टाउन है कोई दूर, 1 कनाल का प्लाट मिला है। चीफ होते थे उस दौर में, पजीरो उनके पास गाड़ियां होती थी, लेने होती थी। मुझसे 600 रुपया, कभी 2000 उधार ले जाते थे। हैरान कौन बात है, उधार ले जाते थे 200, कभी 600, कभी 500, कभी 1000। एक दफा फरमाने लगे, घर के पंखे नहीं है, वो पैसे जरा दे दे, मैं फिर दे दूंगा, तनख्वाह आएगी। और फिर मुझे तनख्वाह में दे गए। तो कहा कि कोई दिन ऊपर तो नहीं हुआ, वादे के मुताबिक दे गए। ये जिंदगी थी एहतियात की। और गाड़ी अगर सरकारी इस्तेमाल करते थे, मैंने अपने हाथों से मीटर लिखते देखा, गाड़ी का इतना मीटर खर्च किया, इतना पेट्रोल उसमें डालना है। और दफ्तर का सरकारी कलम इस्तेमाल नहीं करते थे, ये तो सरकारी कागज है, सरकारी कलम। अजब इंसान थे, अजब इंसान थे। तो आप फैसला कर लें कि आप इंशाल्लाह 1 करोड़ पढ़ेंगे। उनके सामने लोग इंशाल्लाह नहीं कहते थे, कोई उनके सामने गुजरता नहीं था, जिसको देख लेते थे वो कबूल हो जाता था। इंशाल्लाह नहीं कहते थे बंदे उनके सामने। आप तो कबूल हो जाएं, और क्या सादत। क़यामत के दिन बंदा जाएगा, अल्लाह पाक पूछेंगे, मेरे बंदे तूने नेकी की थी या अल्लाह तूने तौफीक ही नहीं दी थी? तो अल्लाह पाक फरमाएंगे, मेरे बंदे तू नियत कर लेता ना, मैं तुझे तौफीक दे देता। मेरे बंदे तू नियत कर लेता, मैं तुझे तौफीक दे देता। तू नियत कर लेता, मैं तुझे तौफीक दे देता। नियत तो कर ले। अगर आपका कोई वजीफा तायन नहीं है, उसमें तायन नहीं है, तो आप चाहते हैं कि अकरी कोई तस्बीह खाना मुझे कोई वजीफा दे दे, तो इस वजीफे को दिन पढ़ें, रात पढ़ें, वजू बे वजू पढ़ें, इस आयत मुबारक को, इन दोनों आयत को याद कर लें, बस याद कर लें। अच्छा, इस आयत में दीदार मुस्तफ़ा 100% है इंशाल्लाह। कबली वाले का दीदार, आले रसूल के साथ मुलाकातें, असहाब रसूल के साथ मुलाकातें, इस आयत मुबारक में अनोखा कोई राज है, अनोखा कोई निजाम है। मैं तो चाहता हूं कि मजमा बैठ के इसको पढ़े, थोड़ा सा 7 दफा अगर हम बैठ के पढ़ लें। कितनी बार? 7 बार। अगर हम बैठ के इसको पढ़ लें और इस नीयत से बैठ के पढ़ें, इस नीयत से, इस जज्बे से बैठ के पढ़ें, इस नीयत और इस जज्बे से बैठ के पढ़ें कि अल्लाह, इसकी जो पहले नीयत सुन ले जरा गौर से, अल्लाह जो इसकी तासीर, ताकत, बरकत और कमाल तूने सारे के सारे आले रसूल, आका कमली वाले, आले रसूल, असहाब रसूल, औलिया, सालेहीन, गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार, कामिलीन को तूने अता की। और अल्लाह एक वो तासीर और ताकत है जो तेरे इल्म में है। अल्लाह मुझे तेरे इल्म वाली ताकत और तासीर भी चाहिए, तेरे, मेरे साथ बोले, तासीर भी चाहिए। फिर भी मैं अल्लाह मुतमिन नहीं हूं, मेरे अंदर तलब ज्यादा है, तड़प ज्यादा है। तो बंदे फिर क्या मांगता है? अल्लाह पूछे तो या अल्लाह मुझे अपनी शान के मुताबिक इसकी तासीर अता, अपनी शान के मुताबिक इसकी तासीर भी अता फरमा, इसकी ताकत भी अता फरमा, इसकी बरकत भी अता फरमा, और इसका कमाल भी अता फरमा अपनी शान के मुताबिक। बोले आप क्या मांगते हैं? आप थोड़ा मांगते हैं या ज्यादा? जी, ज्यादा मांगे? थोड़ा क्यों मांगे? अल्लाह के खजानों से ज्यादा मांगे और बहुत ज्यादा मांगे, थोड़ा क्यों मांगते? आए फिर अब आखिर दरूद पाक पढ़ लेते हैं, और दरूद भी वही पढ़ेंगे जो हमारा दरूद शिफा है, जो हर दफा पढ़ते हैं। और दरूद शिफा भी वो है जो बड़ी ताकतवर चीज है, बहुत बाकमाल चीज है दरूद शिफा, बहुत बाकमाल चीज दरूद शिफा, बहुत हैरत अंगेज चीज है दरूद शिफा, बहुत हैरत। पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन
व दवाइन मुबारक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। अब ऐसा करें, हम ना एक काम करें, हम ना 4-4, 5-5 की ऐसे टोलियां बना लें, ऐसी जमातें, टीमें बना लें, और इसको सिर्फ 7 दफा बैठ के आपस में दोहराना है। क्या ख्याल है? और एक वादा सुनो, वादा वादा गौर से सुने, मैं लफ्ज वादा कह रहा हूं। फरमाया जहां अल्लाह का जिक्र होता है, फरिश्ते उन नशिस्तों को, उन महफिलों को तलाश करते हैं, अर्शों से आके उन महफिलों में बैठते हैं और अर्शों तक उनकी सफ़ें चली जाती हैं। और जब वो अल्लाह के जिक्र की महफिल खत्म होती है तो अल्लाह पूछते हैं कहां से आए या अल्लाह तेरे बंदे। फरमाया क्या मांगे? जन्नत। पूछा देखी है जन्नत क्या? या अल्लाह नहीं देखी। फरमाया अगर देख लेते तो? मैं अल्लाह और मांगते। अल्लाह पाक फरमाते हैं गवाह रहो फरिश्ते, मैंने जन्नत उनको दे दी। जब मोहब्बत होती है ना, बात जानबूझ के बढ़ाई जाती है। अल्लाह ने बात को जानबूझ के बढ़ाया। अच्छा फरिश्तों ये बताओ किन चीज से पनाह मांगते थे? या अल्लाह जहन्नुम से। फरमाते हैं फरिश्तों उन्होंने देखी है? नहीं अल्लाह देखी नहीं, सुनी है। अगर देख लेते या अल्लाह और ज्यादा पनाह मांगते। तो अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों गवाह रहो, मैंने उनको जहन्नुम से पनाह दे दी, जहन्नुम से निजात दे दी। अब इसी इस्लाम में फरिश्ते एक बात और कहते हैं कि या अल्लाह कोई एक बंदा था, वो इस महफिल में ऐसे ही आया था, उसका मकसद ये महफिल नहीं थी। अल्लाह पाक फरमाते हैं इसकी बरकत, तासीर, कमाल, कबूलियत इतनी है कि वो भी बख्शा गया और उसको भी जन्नत मिल गई। आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, याद रखेंगे। अच्छा ये नियत कर लें कि मैं 1 करोड़ पढ़ने की आज से नियत कर रहा हूं, आज से 7 दफा पढ़ लेता हूं, 1 करोड़ पढ़ने की नियत कर लेता हूं। पर मैं एक बंदा था, उसने 1 पैसा रखा और कहा या अल्लाह मैं सारी उम्र पैसा पैसा जोड़ूंगा और जोड़ के ना मैं हज पे जाऊंगा। पैसा पैसा जोड़ता रहा, मौत आ गई, हज ना कर सका। अल्लाह पाक ने फरमाया क़यामत तक एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाया जो उसकी तरफ से हज करेगा, क्योंकि इसके हज का सच्चा जज्बा भी था, साथ उसकी मेहनत भी थी, साथ उसकी तलब तड़प और सच्चा जज्बा था। आप ऐसा करें, आज करोड़ दफा पढ़ने की नियत कर ली ना, तो 7 दफा पढ़ ले, करोड़ में से 7 कम हो जाएगा। ऐसे ना 1 करोड़ में कितना कम होगा? 7 दफा कम हो जाएगा, मसला हल हो गया। मसला हल, एक मसला ही हल हो गया और परेशानी ही दूर और काम बन गया। अल्लाह की मेहरबानी से काम हो गया। करोड़ दफा पढ़ ले। अब पढ़ेंगे करोड़ दफा हैं, अल्लाह को अपने सच्चे नियत दिखा रहे। एक दरवेश थे, वो कहने लगे भाई आओ मैं एक पल में आप हम सब सारी जन्नत में जाते हैं, एक नियत कर लेंगे जन्नत में जाएंगे। हजरत क्या? फरमाया ये नियत कर लें। अब नियत गौर से सुनिएगा, आज हमने करनी है, जरा गौर से सुनिएगा। फरमाया ये नियत कर लें या अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, या अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, ना मैं तुझे नाराज करूंगा ना मैं तेरे हबीब को नाराज करूंगा। अच्छा अगली नियत क्या की? या अल्लाह मेरी जब तक जिंदगी रहेगी मैं तुझे राजी करूंगा और तेरे हबीब को राजी करूंगा। कोई पल मेरा खताओं में नहीं गुजरेगा, हर पल मेरा वफाओं में, नेकियों में गुजरेगा। या अल्लाह मैं मौत तक, मेरी मौत को 100 साल जिंदगी दे या 1000 साल जिंदगी, मैंने ये नियत कर ली, इसी कैफियत में जिंदगी गुजारूंगा। आप भी कर लें, मैं भी कर लूं। कर ले, कर ली नियत। तो क्या मतलब? अल्लाह पूछेगा क्या लाया? या अल्लाह कुछ नहीं। अल्लाह पाक फरमाएंगे नियत की थी, या अल्लाह की थी। अब कितनी बड़ी बात है, आपने तो हुज्जत दलील बना ली। क्या बना ली? क्या बना लिया? हुज्जत और दलील बना ली आपने। आपके पास हुज्जत है, या अल्लाह मैंने नियत की थी कि पल भर भी मैं तुझे नाराज नहीं करूंगा, हर लम्हा, हर पल, हर लहजा तुझसे राजी रहूंगा, तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी, तुझे राजी करूंगा। अल्लाह नियतों पे अजीबो गरीब फैसले कर देता है, नियतों पे, सिर्फ जज्बों पे और नियतों, जज्बों पे और नियतों। फरमाया जो बंदा शरबत का प्याला पी रहा, शरबत की बोतल, शरबत का गिलास पी रहा और चुस्की चुस्की शराब के जज्बे से पी रहा है, शराब के जज्बे से पी रहा, तो मैं अगर वक्त के खलीफा को पता चले तो उसको वो सजा दे जो शराब पीने वालों को दी जाती, उतने कोड़े मारे।
क्यों? इसका जज्बा वही था, इसका जज्बा वही था, इसका जज्बा वही था, इसका जज्बा वही था। जज्बा का जिंदगी पे असर होता है, जज्बा का असर होता है। यहां तक बताऊं, अब हम बैठ के पढ़ते हैं, जरा एक चीज जरा सुन लेना। ये जो शिकारी कुत्ते होते हैं ये सुधाए जाते हैं। कुत्ते में खूनखारी का जज्बा है, चीजों को चीर फाड़ देता है, सुधाए जाते हैं। खरगोश के पीछे कुत्ता भागता है, खरगोश के पीछे भागता है, और जानवरों के पीछे ही भागता है। यह खरगोश जब इसके हाथ आता है तो क्या करता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, उसको पकड़ लेता है, उसको काटता नहीं है, नाखून नहीं लगाता। तो उसको देखा जाता है कि इसमें नाखून, इसके दांत तो नहीं लगे हुए। अगर नाखून और दांत लगे हैं तो समझ लें कि गैर तरबियत याफ्ता कुत्ता है, तरबियत याफ्ता नहीं है। क्यों? कुत्ते के मिजाज में फाड़ना, चीरना, खून गोश्त का खाना है। जब उसने अपनी तबीयत को मालिक की तबीयत में ढाला, जब उसने अपनी आदत को मालिक की आदत पे ढाला, और जब उसने अपनी तबीयत को मालिक के हुक्म के लिए कबूल किया, वहां ये कुत्ता शिकारी बना और बहुत कीमती बना, और इसका शिकार हलाल हो गया। आप बोले, सिर्फ नियत, जज्बा। ये जो बाज शिकरे शाहीन होते हैं, ये फाख्ताओं को, बड़े बड़े परिंदों को जाके शिकार करते हैं। तो फाख्ता, ये बाज जितने भी हैं शाहीन, इनके मिजाज में भी चीरना फाड़ना है परिंदों को। तो जो परिंदा जाता है तो सुधाए हुए तरबियत याफ्ता जो होते हैं उनको हुक्म देते हैं, खास आवाज होती है, जाओ इस परिंदे के पीछे। वो क्या करता है, उस परिंदे के पीछे भागता है, वो ऊपर वो नीचे, उसको नीचे गिरा के ऊपर खुद बैठ जाता है, चीरता फाड़ता नहीं, और मालिक का इंतजार करता है। अब तो उनके साथ बाकायदा सिम्में लगी हुई हैं, क्योंकि ये परिंदे गुम हो जाते हैं, सिम्में लगी हुई हैं, उनके ऊपर बैठ जाता है। मालिक जाता है, उस परिंदे को लेता है, उसको पकड़ता है, देखता है इस पे चोंच नाखून तो नहीं लगे हुए। अगर चोंच नाखून नहीं लगे हुए तो समझ लें कि वो बहुत कीमती है, और ये लाखों करोड़ों में बिकते हैं। रहीम यार खान की एक गरजमंद की बात भी बता दो। एक गरजमंद था जिसे अल्लाह के लिए खर्च करना था, नफिल पढ़ रहा, रोजे रख रहा, अमाल कर रहा कि अल्लाह गैब से मेरी जरूरतें पूरी कर दे, गैब से जरूरतें पूरी कर दे। उसके बच्चे ने ऊपर कोई कबूतर रखे हुए थे, ऊपर कबूतर रखे, तो इनको कबूतरों की ना चीखने और फड़फड़ाने की आवाज आई। छत पे जो भागे तो कहीं से कोई शाहीन आया और कबूतर के शिकार के लिए कबूतर का बना हुआ जो डरबा था, कमरा था छोटा सा, उसमें घुस गया और कबूतर को अंदर शिकार कर रहा था। इन्होंने बाहर से बंद कर दिए, वो अंदर का अंदर। अब इन्हें पता चल गया कि यह है कोई शाहीन शिकरा या चील है, शक्ल एक तरह होती है, चील है। उन्होंने कहा चील नहीं है, चील काम नहीं करती, ये शाहीन है। खैर हाथों पे कपड़ा चढ़ा जैसे करके कि जख्मी ना हो, उसको पकड़ लिया, पकड़ के पिंजरे में डाल दिया। अब रहीम यार खान में ये अबू धाबी दुबई वाले शिकार खेलने आते हैं हर साल, और वो ये कीमती चीजें बड़ी कीमत से देते हैं। इनको किसी ने कहा कि उनके जो बड़े हैं उनको दिखाओ तो सही, शायद ये कोई कीमती हो। उन्होंने दिखाया ना, उन्होंने कहा तो बहुत कीमती है, आपको कहां से मिला है? हमें तो घर से हमने पकड़ा है, तो बहुत कीमती है। ये तो हमारा जो है वो अरबाब जो बड़ा है अरबी बोलने वाला, जो इसको पसंद करेगा, उसके पास ले गए। ये वाकया मैं आपको सुना रहा हूं, कोई गालिबन 30 साल पहले का। उस दौर में 6-6.5 लाख रुपया उसने दिया था। पर इसको जरूरत कितनी थी पता है? इसको जरूरत कितनी थी? मेरे ख्याल में इसको जरूरत 18-19 हजार रुपए की थी। अंदाजा ऐसे 18-19 हजार ही, 20-30 हजार की होगी, चलो इतना कह दें, इतना थी। और अल्लाह से जब मांगा और मांगने की इंतहा कर दी, अल्लाह मेरी गैब से जरूरत पूरी कर। अल्लाह तो असबाब का मोहताज नहीं, मैं तो असबाब का मोहताज हूं, तो मुसब्बिबुल असबाब है। ये वाकया मैंने क्यों सुनाया? आप में से कोई बंदा भी जो अपना जिक्र कर रहा, उस जिक्र को जब गिड़गिड़ा के करेगा, और आज बहुत से होंगे जो सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात की बुनियाद रख रहे होंगे कि हमने इंशाल्लाह 1 करोड़ पढ़ना है। होंगे ना? होंगे ना? इंशाल्लाह होंगे, होंगे इंशाल्लाह होंगे। जो इस अंदाज से पढ़ेगा, जरूरत है हजारों की, और 30 साल तकरीबन पुरानी बात है, और मिला 6.5 लाख, आज का 6.5 करोड़ मिला, और उसकी जरूरत पूरी हो गई, और बाकी पैसे परेशान था कि करूं कहां। क्यों? अल्लाह से मांगा इतना, और यकीन से मांगा, और ध्यान से मांगा,
اور سچے جذبے سے مانگا اور سچے درد سے مانگا اور سچے وجدان سے ایسا مانگا کہ اللہ پاک جل شانہ نے پھر چھوٹا فیصلہ نہیں کیا، بڑا فیصلہ کیا۔ کہا بڑی دعا بڑے فیصلے، چھوٹی دعا چھوٹے فیصلے، بڑے جذبے بڑے فیصلے، چھوٹے جذبے چھوٹے فیصلے، بڑی نیتیں بڑے فیصلے۔ یہ پھر اللہ سے فیصلہ کروا لیے۔ اب آپ بھی کرا لیں، میں بھی کرا لوں اللہ سے فیصلے۔ تو آج 1 کروڑ دفعہ پڑھنے کی نیت کر لی، اب اس میں 7 دفعہ پڑھیں گے، 7 دفعہ پڑھیں گے اس میں، ٹھیک ہے، 7 دفعہ پڑھیں گے 7 دفعہ ہیں، تو 1 کروڑ میں 7 دفعہ کم ہو گیا، باقی جو ہے باقی تھوڑا سا رہ گیا، باقی کتنا رہ گیا، تھوڑا سا رہ گیا۔ دیکھو نا 1 کروڑ میں 7 دفعہ تو ختم ہو گیا۔ ہنستے ہیں، مجھے دیکھ کے ہنستے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی دیر ہے؟ اللہ چاہے پل میں آنن فنن میری دل جاری کر دے، میری زبان جاری کر دے، میرا قلب جاری کر دے، ہاں بس۔ چلیں جی، اب درود پاک پڑھا ہے نا، اب آپس میں ایسے مل کے اس کو 7 دفعہ پڑھ لیں، 4 5 10 کٹھے ہو جائیں ایسے، میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں۔ عزیز علیہ ما عنت حریص لا الہ الا هو وهو رب العرش العظیم لقد جاءکم رسول عزیز علیہ حریص تولوا فقل حسبی لا الہ ورسول عزیز علیہ حریص فقل حسبی لقد جاءكم رسول عزيز حريص فإن تولوا فقل حسبي لا إله إلا هو المؤمنين لقد جاءكم رسول جاء حريص قد جاءكم رسول عليكم بالمؤمنين فقل حسبي الله فإن تولوا شناسی ماشاءاللہ پڑھ لیا۔ چلو جی، آپ نے آج سے 1 کروڑ پڑھنے کی نیت کی، آپ کو اس نیت میں مبارک ہو، اس جذبے پہ مبارک اور اس ابتدا پہ مبارک۔ اچھا، اس پہ ایک نیت کر لے کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی اس نیت کو کرنے کے لیے تسبیح خانے میں 12 لڈو آ کے رکھ دوں گا، 1 لڈو منت مراد کا خود لے لوں گا، 11 رکھوں گا، جو لے گا وہ بھی نیت کرے گا کہ میری مراد پوری ہوگی تو میں یہاں تسبیح خانے میں آ کے 12 لڈو رکھوں گا، وہ بھی یہ نیت کر لے، آپ بھی کر لیں کہ انشاءاللہ میں تسبیح خانے میں جو ہے وہ 12 لڈو رکھوں گا، 1 خود لوں گا، 11 رکھ دوں گا۔ کیا خیال ہے اگر جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ ایک نیت اور کر لیں، یہ اللہ پوری امت کی طرف سے ہم 1 کروڑ پڑھیں گے، اپنی نسلوں قیامت تک کی طرف سے پڑھیں گے اور اپنے لیے پڑھیں گے، نیت بڑی ہو گئی تو ثواب بھی بڑھا، نیت بڑی برکت بھی بڑھی، اور نیت بڑی تو انشاءاللہ اس کی عطا بھی بڑھی۔ تو کر لی نیت، باقی کر لی، اب یہ سارا ثواب ہم پوری امت کے مرحومین کو ہدیہ کر دیں، اپنے پیاروں کو، اپنے بڑوں کو، ان کو ہدیہ کر دیں۔ جب سے میں نے یہ ہدیہ کرانا شروع کیا ہے، مجھے لوگوں نے کئی واقعات سنائے ہیں، کئی مشاہدات بتائے ہیں، اور لوگوں نے کئی چیزیں مجھے بتائی ہیں کہ جب سے آپ نے یہ ہدیہ کرانا شروع کیا ہے، خواب میں آ کے
رشتہ دار اور پیارے شکریہ ادا کرتے ہیں اور خواب میں آ کے خوشخبریاں سناتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس لیے عرض کیا کرتا ہوں، اپنے پیاروں کو نہ بھولنا، اپنے مرحومین کو نہ بھولنا، نہ بھولنا، کبھی نہ بھولنا، ان کی قبروں کو نہ بھولا کریں، جایا کریں۔ پھول لے کے جانا ضروری نہیں، اندر اور نیچے کے پھول بہت ضروری ہے۔ اوپر کے پھول تو خشک ہو جاتے ہیں اور قبرستان والے جمع کر کے اس کو خشک بیچ دیتے ہیں، اندر کے پھول، وہ اندر کے پھول، یہ کلمہ ہے، درود ہے، اعمال ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ہدیہ ہے، یہ اندر کے پھول ہیں جو کبھی نہ کملاتے ہیں، نہ مرجھاتے ہیں، نہ ان کی خوشبو جو ختم ہوتی ہے۔ تو اب یہ تعویذ والا کاغذ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ ہیں؟ یہ تعویذ کا کاغذ، یہ دونوں کاغذ آپ کے پاس ہیں نا؟ اچھا، یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے، آپ اس کا پرنٹ نکال لیں، اور اس کا طریقہ بھی موجود ہے، ایک ایک چیز واضح کر کے دی گئی ہے اور ایک ایک چیز باکمال دی گئی ہے۔ اس تعویذ کو لکھتے ہوئے آپ 2-3 باتیں ذرا غور سے سنیں اور بہت توجہ سے سنیں۔ آپ 26 محرم کو ایک تعویذ لکھیں، ایک سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، جتنا جی چاہے لکھ سکتے ہیں۔ اس کو لپیٹ کے کسی پھلدار درخت سے لٹکانا ہے، اگر پھلدار درخت مل جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی درخت، اس کو ٹیپ کر لیں گے۔ ٹیپ کرنے کے بعد اس کو چمڑے میں بنوا لیں یا لوہے کا غلاف جو ہوتا ہے جسے پٹڑی کہتے ہیں، لوہے کا غلاف، اس میں بنوا لیں۔ میں نے نا حویلی میں اس کو لٹکایا، گلہریوں نے اس کا دھاگا کاٹنا شروع کر دیا، پھر اس کو لوہے کے غلاف میں ڈال کے پھر ہم نے تاروں سے لٹکایا حویلی میں، تو پھر وہ انہوں نے نہیں کاٹا، اس کو پھر تاروں سے لٹکایا۔ اب بھی ہماری حویلی کے ذمہ دار ہیں، اگر کوئی تعویذ کہیں دیکھتے ہیں کوئی گر گیا ہے تو اسے ادب سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے پھر سے تار سے باندھ کے لٹکاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری حویلی کے ذمہ دار اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اس کو لکھتے ہوئے بہت طلب سے لکھنا ہے، بہت تڑپ سے لکھنا ہے، بہت جذبے سے لکھنا ہے اس تعویذ کو۔ سال کے بعد ایک دن آتا ہے اور اس دن کی پہلے سے تیاری کرنی ہے، اور ہماری خوش قسمتی دیکھیں، ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں اس کے لکھنے کا وقت کب آ رہا ہے؟ جمعے والے دن، کل ہے نا، جمعے والا دن آ رہا ہے، آپ خود سوچیں، اور کتنی مبارک جمعے کی ساتھ، اور کتنی برکت کی ساتھ، اور کتنی قبولیت کی ساتھ۔ اور میں سارے دنوں کا سردار سید الایام، جمعہ دنوں کا سردار ہے جمعہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہے جمعہ، سرداروں کا سردار ہے جمعہ۔ اس کو جمعے کے دن لکھنا ہے، جمعے کے دن لکھنا ہے۔ پھر اس کو اگر خوشبو مل جائے تو اس تعویذ کو بند کر کے خوشبو لگو، عطر تھوڑا سا لگا دیں، عطر لگا کے اس کے اوپر ٹیپ لگا دیں، عطر لگائیں، اس کے اوپر ٹیپ لگا، ٹیپ لگا دیں، عطر لگائیں، ٹیپ لگا، بارش میں پانی وغیرہ سے حفاظت رہ جائے۔ پھر اس کو بند کر کے پھر اس کو لٹکا دیں، اس کو بند کر کے، اور نیچے اپنی حاجت لکھیں، نیچے اپنی حاجت لکھیں، نیچے اپنی حاجت، حاجت نیچے اپنے لکھیں۔ بہت بہت طاقتور چیز ہے اور بہت باکمال چیز ہے اور بہت پرتاثیر چیز ہے، عجب چیز ہے۔ اچھا، اب اس کو روز پڑھنے کا معمول کتنا بنائیں گے؟ جن حضرات نے تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا کہ ہم نے انشاءاللہ 1 کروڑ پڑھنا ہے، وہ تو پھر دن رات پڑھیں گے۔ جن کا پہلے سے کوئی وظیفہ طے ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ اپنی زندگی میں اس کو صبح شام 7 بار شامل کر لیں، صرف 7 بار۔ کتنی بار؟ 7 بار زندگی میں اس کو شامل کر لیں۔ بہت کمال چیز ہے، 7 بار شامل کر لیں، کیا انشاءاللہ ہم نے زندگی میں 7 بار اس کو کبھی چھوڑنا نہیں، چھوڑنا نہیں، چھوڑنا 7 بار نہیں چھوڑنا، 100% نہ چھوڑنا۔ میں نے آل رسول کا تذکرہ کیا، حضرت امام جعفر صادق فرمائے اس کی ادنا سا فائدہ کیا ہے؟ کیا فرمائے؟ بندے کو فقیر سے شہنشاہ، بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، اور باقی اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ آل رسول کی ہستی امام جعفر صادق نے یہ بات فرمائی، اور ان کے نام کے ساتھ صادق اس لیے آتا ہے، صادق اس لیے آتا ہے ان کے منہ سے ہمیشہ سچ ہی نکلا ہے، اور سچی راہوں پہ رہے ہیں وہ، اور سچی زندگی پہ رہے ہیں، اور انہوں نے امت کو، انسانیت کو سچی راہیں دی ہیں، سچی زندگی دی ہے، سچے بول دیے ہیں، اور سچ کے عمل بتائے ہیں، اور سچ کے وظیفے بتائے ہیں۔ وہ سچے تھے، سچوں کے سچے تھے، ہمیشہ وہ سچے تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ صادق آتا ہے، صادق۔ اور یہ میرے حق کملی والے، آقا کملی والے کی نسبت ہے صادق، وہ خود سچوں کے سچے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو تھوڑا سا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا، بہت کمال چیز ہے۔ اور میں نے ابتدا میں ایک بات عرض کی، اس کو پھر سنیں
کہ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں اللہ والے بادشاہ، کوئی بادشاہ ایسا نہیں کہ اس کی زندگی کے معمولات میں، اس کی زندگی کے وظائف میں، اس کی زندگی کے ورد میں اور اس کی زندگی کی ترتیب میں یہ آیت نہ ہو۔ کوئی بھی بادشاہ آج تک ایسا نہیں گزرا، ان کی زندگی میں یہ ہے، یہ چیز ہے، اس کی زندگی میں شامل ہے، اس کی زندگی میں شامل ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں بیٹھا تھا قبر پہ، ان کو ہدیہ دے رہا تھا، تو فرمایا مجھے یہ دو، اور جب یہ پڑھنا شروع کیا پھر گھنٹوں گزر گئے، پھر پتہ ہی نہ چلا، اور قبرستان کے سارے احوال میری آنکھوں کے سامنے کھل گئے آنکھوں کے سامنے۔ اور ایک بات اور میں نے عرض کی، اس وظیفے میں درازی عمر ہے، عمر کو دراز کرنا، عمر میں برکت اسی وظیفے میں، یعنی ان دو آیات میں ہے، رزق ان دو آیات میں ہے، تسخیر ان دو آیات میں ہے، رشتوں کی تنگیاں ختم کرنا ان دو آیات میں ہے، اور زندگی میں سہولتیں، عافیتیں ان دو آیات میں ہیں۔ بہت عجب چیز ہے، بہت کمال چیز ہے۔ تو کل اس کی ساتھ ہے، کل اس کی ساتھ ہے، اور کل اس کی پوری تیاری ہو، کل صبح سے شام تک اس کی ساتھ ہے، مغرب سے پہلے تک، دن ڈوبنے سے پہلے تک اس کی ساتھ ہے، کل اس کی تیاری ہو، پوری توجہ سے لکھنا ہے۔ اگر خود خوشبو لگا لیں، باوضو ہو، قبلے کی طرف ہو، اور خوشبو لگا کے باوضو ہو کے پاک، اس کو توجہ سے لکھنا ہے، اور گڑ گڑا کے لکھنا ہے، اور دھیان سے لکھنا ہے، دھیان سے لکھنا ہے۔ اور اگر اللہ پاک توفیق دے، ایک تعویذ تسبیح خانے کی طرف سے بھی لکھ لیں، میری نسلوں کا تسبیح خانے کا اور تسبیح خانے کے سارے نظام کا، اس کو فتنوں سے حفاظت کا، دائیں بائیں سے وسعت کا، تسبیح خانے کا جتنا بھی ابکری کا نظام ہے، ایک تعویذ اس کے لیے بھی لکھ لیں، میرا کمیشن بھی ساتھ رکھ لیں، میرا حصہ بھی ساتھ رکھ لیں، کیا خیال ہے؟ ایک ہو جائے تو آپ کی مہربانی ہے۔ اور پھر لکھ کے مجھے نہیں دینا، وہ لکھ اس کو بڑے اہتمام سے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، اور بڑی چاہت سے، اور بڑی طلب سے، اور بہت بڑے ادب سے اس کو پھر لٹکانا بھی ہے، اس کو پھر لٹکانا بھی ہے، کیا خیال ہے؟ جا گئے؟ کریں گے؟ میں پھر ایک اور تحفہ دیتا ہوں، ایک اور چیز دیتا ہوں۔ حبس کے ان دنوں میں نا ایک کام کریں آپ، حبس کے جو دن ہیں اس میں ایک کام کریں، اور یہ انہی دنوں میں بہت ضروری ہے، اور سارا سال اشد ضروری ہے۔ ایک چٹنی بنائیں، چٹنی میں سبز پودینہ، ادرک، اناردانہ اور لہسن، بس 4 چیزیں، سبز پودینہ، ادرک، اناردانہ اور لہسن، یہ چاروں چیزیں ہم وزن لے کر ان کو خوب پیسیں، گرائنڈ کر لیں، بلینڈر میں پیس لیں، بعض اوقات وہ ڈول اور بالٹی کا گرائنڈر ہوتا ہے، اگر اللہ توفیق دے تو وہ کر لیں، اگر اللہ توفیق دے تو وہ بنوا لیں، ورنہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں پیس لیں۔ یہ برسات کے موسم کا ایک تحفہ ہے، اور شوگر والے مریض، ہائی بلڈ پریشر کے مریض، اور ایسے مریض جن کا کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، موٹاپا، الرجی، دل کے وال، بیماری کے بعد صحت، کھچاؤ، کمر جوڑوں کا درد، معدے کی تیزابیت، گیس بادی، تبخیر، اس کے لیے زبردست چیز، کمال چیز، بہت زبردست چیز۔ کیا کریں؟ اس کو اکٹھا بنا لیں، طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اکٹھا بنا کے نا اس کی کیوبز بنا لیں، یہ جو جس میں برف جمانے والی نہیں ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، یہ سانچے کہوں میں، فریج میں اس میں بھر کے رکھتے، فریج میں رکھتے، ایک نکالا، اس کو گھولایا، اور چٹنی اس کی کھانے کے ساتھ کھا لی یا ایسے کھا لی، بہت ذائقے دار چیز بھی ہے، میرے تو منہ میں پانی بھر آیا۔ آپ چھپانا چاہیں چھپا لیں، آپ نیچے بیٹھے، میں تو نہیں چھپا سکتا، بہت کمال چیز ہے۔ اس وقت جو ہماری غذائیں ہیں غیر فطری غذائیں عموماً ہیں، مزاجوں میں غیر فطری غذائیں ہیں، غیر فطری غذائیں ہیں، یا ایسی غذائیں ہیں جو زہریلی پانی اور زہریلی کھادوں سے بنی ہوئی ہیں، ان کو فطری زندگی دیں۔ پودینہ، ادرک، لہسن، اگر پودینہ دیسی ہو، ادرک دیسی ہو اور لہسن دیسی ہو، اگر مل جائے تو اور نعمت ہے، اور اناردانہ، ان کو خوب کوٹیں، ہلکا سا پانی ڈالیں، ان کو بہترین بنا کے ان کو زندگی میں شامل کریں۔ جہاں بڑی بڑی دوائیں ناکام ہو جاتی ہیں، یہاں یہ دوا ایسی جا کے نشانہ لگتی۔
آپ چاہتے ہیں آپ کا پیٹ ویٹ نہ بڑھے، خاص طور پہ میں لاہور والوں سے عرض کروں گا وہ اس کو ضرور استعمال کریں، ان کو بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ لاہور میں ایک صاحب سحری کر رہے تھے، بڑا سارا کٹورا تھا، وہ نہاری کا بھرا ہوا تھا، نہاری نہ دکھ رہے نہ بیماری، تو بھرا ہوا تھا، اذانیں ہو گئی، کٹورا کھا رہے ہیں، پھر اتنا بڑا کٹورا تھا، سخت گرمی تھی، وہ پانی کا بھرا ہوا تھا، ٹھنڈا پی رہے ہیں، پسینہ ناک سے منہ سے پانی نکل رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، کھا رہے ہیں، تو ایک بابا جی تھے، وہ کہنے لگے ہے کوئی جو اس بندے کو روک کے دکھائے، ہے کوئی جو اس کو روک کے دکھائے کہ اذانیں ہو رہی ہیں، اور وہ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے، آخری اذان پہ ختم کر دوں گا، اور کٹورا سارا سمیٹ اس کو انگلی سے صاف کر، اور وہ جو بڑا کٹورا ٹھنڈے پانی کا پی، اور اس کے بعد کہا کہ اب روزے کی نیت میں نے کر لی۔ تو خاص طور پہ لاہور والوں کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اس کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس کا بہت نفع ہوگا، اسے بہت فائدہ ہوگا۔ گجرانوالہ لاہور یہ پٹی جو ہے، اس میں بہت کفایت شار احتیاط والے لوگ رہتے ہیں، سوچ سمجھ کے کھاتے ہیں، بہت تھوڑا سا ایسے میں ابھی کراچی میں تھا، تو کراچی کی محفل میں ایک جگہ کچھ مہمان اکٹھے تھے، بہت سارے، تو وہ سارے مہمان اکٹھے تھے، تو 70 کلفٹن جہاں بھٹو مرحوم کا گھر تھا، اس کے ساتھ کھانے تھے، ہر بندہ تھوڑا تھوڑا ایسے کھا رہا تھا، تھوڑا تھوڑا کھا رہا تھا، اس کے بعد پھر منہ میں چھا لیا، اور وہ چیزیں منہ میں ہر بندے نے رکھی، تھوڑا تھوڑا کھا رہا تھا، اور میں پچھتا رہا تھا کہ 2-4 بندے اور لاہور سے لے آتا، ایسے تھوڑا تھوڑا کھا رہے تھے، کھانوں کی لینیں لگی ہوئی تھی، کھانے تھے جو بس تو پوچھنا، تو خود پوچھنا بس، اور میں وہ بیچارے احتیاط سے کھاتے ہیں، کراچی والے بڑے ماشاءاللہ، سارے مہمان تھے، تو تھوڑا تھوڑا سے کھا رہے تھے، تھوڑا تھوڑا، تو میں پچھتاتا رہا کہ میں کہ کوئی لاہور والے لے جاتے ہیں، ان کا رزق تو چلو کوئی بتاتا کہ ہے کھانے والا۔ ہمارے 1-2 سوکھے بندے ہیں، 1-2 بالکل کمزور آدمی ہیں، 6-7 روٹی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لنگر کھانے کی روٹی تو ڈبل روٹی ہوتی ہے ان کے لیے، 5-6 روٹی کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک دو بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کوئی برفی تھی، پتہ نہیں کیا چیز تھا، ایسے ہاتھ مار کے کھا، میں کوئی خدا کا واسطہ من چپ کر، میری ان کو کھانے دے، کھاتا نہیں ہے، وہ نکلتا ہے، آنتیں خود بخود اتنی تیز ہیں، اور سارا نظام سیٹ کر، اور اس کا پیٹ ایسے ہڈیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، تو استغفار، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، شکم فقیراں تغار خدا، ہما چیز آیا تھا فنا در فنا، فنا در فنا، اللہ۔ ایک صاحب خشک بالکل کمزور سے ہیں، سوکھے ہیں، 6-7-8 روٹیاں کوئی مسئلہ نہیں، بیمار ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، احتیاطاً بیمار ہوں، ہے ایسے اللہ کے نام، ایک ہے کلندر، ایک ہے کل اندر، سمجھ کریں، ایک کلندر تو ایک روحانیت کا مقام ہے نا، وہ تو کلندر ہوئے، ایک ہے کل اندر، کل اندر والے بھی ہیں میرے پاس، کل اندر بھی ہیں، بیمار ہیں، ابھی حضرت صاحب بیمار ہیں، 6-7 روٹیاں کوئی مسئلہ نہیں، ابھی حضرت بیمار ہے، ابھی سامنے بیٹھ کے مجھے ہنس رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، میں ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا، پھر آپ دیکھنا شروع ہو جائیں گے، ہنس رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، یہ تو چٹنی بنائیں گے نا، کیوں؟ اب نیت سنیں، جو ہر دفعہ میں نیت کرواتا ہوں، سنیں، یا اللہ میں تندرستی اس لیے حاصل کروں گا کہ عبادت کر کے تجھے راضی کروں گا، خدمت کر کے تیری مخلوق کو راضی کروں گا، اللہ میں تندرستی اس لیے حاصل کروں گا کہ یہ جو چٹنی سے مجھے تندرستی ملے گی، اس سے تیری عبادت کروں گا اور تجھے راضی کروں گا، اور خدمت کر کے مخلوق کو راضی کروں گا، اللہ میں اس لیے صحت مند رہوں گا۔ ہماری تندرستی کا جذبہ بھی یہی ہو، ہماری تندرستی کا جذبہ بھی یہی ہو کہ ہم نے اس لیے تندرست ہونا ہے، ہمارا جذبہ بھی یہی ہو۔ یہ کوئی 30-40 بیماریوں کا علاج ہے یہ چٹنی، بہت بہت اس کے فائدے ہیں، اور ابکری میں کئی دفعہ چھپ چکا ہے اس کا ٹوٹکا نسخہ، اور کئی دفعہ اس کا فائدے چھپ چکے ہیں، کئی بار چھپ چکے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے آزمائی ہے چٹنی؟ نہیں آزمائی ہوگی، آپ نے نہیں آزمائی، اب انشاءاللہ آزمائیں گے، ٹھیک ہے، آزمائیں گے نا۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گئی، اب ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ میں ہر دفعہ جو اعلان کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ مجھے تسبیح خانے کا چندہ دیں، تو وہ کہاں گیا؟ بتائیں، وہ کہاں گیا؟ دو نفل حاجت کے دعائیں حامیم لا ینصرون، وہ کہاں گیا؟ اس کا کیا بنے گا؟ ہاں جی، میرا چندہ کہ اللہ، اور سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 کہ اللہ دائیں بائیں سے وسعت دے۔ اس مرتبہ ایک خوشخبری سنا رہا ہوں، سنیں خوشخبری، اس مرتبہ حزب البحر کا چلہ کرنے والوں کو، حزب البحر کا چلہ کرنے والی جنہوں نے پورا کیا ہوگا، 3 دن کا چلہ ہے، بہت آسان ہے، ہر سال ہوتا ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह अपने से लंगर भी देते हैं, रिहाइश भी देते हैं, सहूलत भी देते हैं। अल्लाह हमारे जज्बों को कबूल करे। जो भी हिजबुल बहर का चिल्ला करेंगे उनको मैं अपने हाथ का लिखा हुआ हिजबुल बहर का नक्श दूंगा, जाते हुए हाथ का लिखा हुआ, प्रिंटेड नहीं, फोटोकॉपी नहीं, मोहर नहीं, स्टैंप नहीं, हाथ का लिखा हुआ मैं उन्हें नक्श दूंगा, हिजबुल बहर का अपने हाथों से दूंगा। जो बंदा भी यहां माशाल्लाह दुनिया आती है चिल्ला करने के लिए, जो भी हिजबुल बहर का चिल्ला करेगा मैं उसको अपने हाथ का लिखा हुआ नक्श दूंगा। और अगली जुमेरात से एतवार तक इंशाअल्लाह रूहानी क्लास और हिजबुल बहर का चिल्ला होगा। अगली जुमेरात से एतवार तक रूहानी क्लास भी होगी और क्या होगा, हिजबुल बहर का चिल्ला भी होगा। और हमारी ये रूहानी क्लास कौन सी होगी, 7वीं 8वीं 9वीं, कौन सी 9वीं क्लास होगी शायद। 8 क्लासें पहले हो चुकी हैं जिसमें मैं अमलियात सिखाता हूं, खुद भी सीखने वाला हूं। तो ये अगली जुमेरात से एतवार तक इंशाल्लाह रूहानी क्लास, हिजबुल बहर, ये सारी चीजें होंगी। चांद शायद 29 का हो या 30 का हो इंशाल्लाह। अगली जुमेरात ये सारी सादतें और ये सारी तोहफे और ये सारी नेमतें होंगे। तो फिर आप मेरा निजाम चंदे वाला बाकी रखेंगे ना, करेंगे। और ये मैंने आपको 3 नक्श अपनी जिंदगी में शामिल करें। एक नक्श यार गार, नक्श यार मजार, एक नक्श दरियाए नील, दरियाए नील, और तीसरा नक्श कौन सा है, हिजबुल बहर। ये महीने के बाद होता है। दरिया यार गार यार मजार का नक्श महीने के बाद है। और दरियाए नील का नक्श जो रिस्क और दौलत और रूहानियत के दरियाए नील चाहता है ना, वो दरियाए नील के नक्श पे तवज्जो करे, मेरा इशारा है। और अबकरी रिसाले में ये चीज छप चुकी है, दरियाए नील का नक्श, इसकी तरकीब अबकरी रिसाले में छप चुकी है, अबकरी में छप चुकी है। और एक नक्श मुस्तकिल मैंने जिसको जुमेरातों में बयान किया, वो पानी में बहाने वाला नक्श है, याद है, वो मैंने नेट पे डाल दिया है, पानी में बहाने वाला नक्श। यूं लिखो घुलने वाली स्याही से, जाफरान से या जर्दे के रंग से, और पानी में डालो, नीचे अपनी हाजत लिखो। हैरत अंगेज तौर पर अल्लाह का निजाम चलता है। आज मुझे एक साहब कहने लगे कि बगैर असबाब के पानी वाले नक्श की वजह से मैं उम्रे पे जा रहा हूं, कोई असबाब नहीं, कुछ भी नहीं। अजीब फतूहात है, अनोखी फतूहात हैं इस नक्श के साथ, अनोखी बरकत है इस नक्श के साथ, हैरत अंगेज कमालात है इस नक्श के साथ, हैरत अंगेज कमालात बहुत ज्यादा। ठीक है, इसमें आजम का जो रूहानी दम है और हल्का कशफुल माजूब है, वह इंशाल्लाह 11 अगस्त एतवार बाद नमाज फजर होगा। डब्बा दम वाला पहले से ले लिया करें, उसमें नक्श अमल पहले से बहुत एहतमाम से कर लिया करें, बहुत एहतमाम से। माह सफर में सूरत कुरैश का 40,000 70,000 सवालात मैं बताया करता हूं, जो भी करता है वही रंगा जाता है। माह सफर में सूरत कुरैश और इसकी इख्तितामी दुआ 12 रबीउल अव्वल को होगी। इसका हदिया लंगर अपने हाथों से लाके अपने हाथों से तकसीम करें, अपने हाथों से तकसीम करें। और हमारा इंशाल्लाह 21 नवंबर जुमेरात से 24 नवंबर 1.25 अरब दरूद पाक का चिला हजवेरी महल में, उसमें बरकत वाले अनोखे पैकेज, हैरत अंगेज बरकत हैं, उसकी अभी से तैयारी और तरतीब बनाएं, अभी से उसकी तरकीब बनाएं। और जो शख्स तन्हाई की 5 दुआएं लेना चाहता है, वो अपने तिब्बी रूहानी तजर्बात, कोई नक्श तावीज का फायदा, किसी दम किसी विरद का फायदा तफसील से लिखे और पहुंचाए। रूहानियत की तन्हाइयों की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह वो लेगा। मजमा जब हटता है तो पार्किंग का ख्याल करें, रास्ते बंद ना हो। हमारे वार्डन मजमे में बहुत तवज्जो करते हैं, अल्लाह उनको अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैरत है, सारे खिदमत वालों को। और अगर आप सोया हुआ नसीब जगाना चाहते हैं ना, तो तस्बीह खाने में 3 दिन का रूहानी चिल्ला करें। जुमेरात असर से लेकर एतवार ज़ोहर तक मुरादें पूरी होती हैं, सोया हुआ नसीब। और जो शख्स इबादत और खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करे तस्बीह खाने में, वो बहुत खुशकिस्मत होगा, बहुत खुशकिस्मत होगा। इबादत और खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करें, वो बहुत खुशकिस्मत होगा। और हर पल एक जज्बा लेके चलें कि मैं दूसरे के मोबाइल पे अपनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराऊंगा। क्यों? उसको खैर मिलेगी, अल्लाह पहले मुझे देगा, अल्लाह देगा, अल्लाह पहले मुझे देगा। बाज लोग अपनी नावाकफियत की बुनियाद पे कहते हैं कि ये अंग्रेजों को जादू जन्नात नजरेबाद नहीं होती, नावाकफियत है। इसके लिए हमने अपनी लाइब्रेरी में, जो अपनी साइट पर, अपनी जादुई लाइब्रेरी है हमारी वेबसाइट पर, 1000 से ज्यादा लिंक जमा किए हैं अंग्रेजों की किताबों के, कि अंग्रेजों को जादू जन्नात नजरेबाद हुआ तो फिर उनके साथ क्या हाल हुआ।
خواتین بچوں کو حوصلہ افزائی کیا کریں، آنے والے بچوں کو کھلونے، بسکٹ، ٹافیاں، محبت دیا کریں، اور جو بچے لاتے ہیں وہ اپنے بچوں کا خود خیال رکھیں، بچوں کو ایسے نہ چھوڑیں، خود خیال کریں اپنے بچوں کا، بچوں کو ایسے نہ چھوڑیں، کہیں خدا نہ خواستہ بچوں کا نقصان نہ ہو جائے، بچوں کو ایسے نہ چھوڑیں۔ مایوس اور دکھیارے لوگ حویلی میں جا کے سورت کوثر کا چلہ کرتے ہیں۔ جب سے سورت کوثر کا چلہ ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں بہت قبولیت ملی ہے، بہت برکتیں ملی ہیں اور بہت خیر ملی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ حبس کی وجہ سے جنریٹر کا لوڈ بڑھ گیا ہے، بڑا جنریٹر اللہ سے منوائیں اور مجھے صرف اس کی اطلاع دیں کہ اس کی کہاں سے ملے گا، کیونکہ حبس کی وجہ سے ہم نے پنکھوں کا لوڈ زیادہ ڈالا ہے تو جنریٹر کا لوڈ بڑھ گیا ہے، اس کو ابھی سے اللہ سے منوائیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول کرے۔ انشاءاللہ آج دعا کے بعد نماز کے بعد ایک نکاح بھی ہوگا۔ خوش قسمت ہیں جن کی نکاحوں کے کھانے میں، شادیوں کے کھانے میں غریب لوگ شامل ہوں، غریب رشتہ دار شامل ہوں، اور اس سے بڑا خوش قسمت بھی اور بھی ہے دوسرا، جس کی نکاح اور شادیوں کے کھانوں میں پیسے نہ لیے جائیں، وہ اس سے بڑا خوش قسمت ہے۔ غریبوں کو شامل کیا کریں۔ اب بیٹھ کے ذکر خاص پوری توجہ، پورے دھیان سے ہوگا، ڈوب کے ہوگا، اور آپ کو ایک بات بتا دوں، غور سے سنیں، توجہ سے سنیں اور دھیان سے سنیں، یہ ذکر خاص وہ سعادت اور تحفہ اور نعمت ہے، یہ ذکر خاص وہ سعادت، تحفہ اور نعمت ہے، یہ ذکر خاص کہ نسلوں سے، صدیوں سے جب بھی انسانیت کو کوئی پریشانی ہوئی، کوئی مشکل ہوئی، کوئی دکھ ہوا تو یہی ذکر خاص کیا، مل بیٹھ کے، پھر اس کے وسیلے سے گڑ گڑا کے دعا مانگی، ہمیشہ دعائیں قبول ہوئیں۔ تو اس کو دھیان سے کرنا ہے، ڈوب کے کرنا ہے، تھوڑا سا پڑھیں پر دھیان سے ڈوب کے پڑھیں، اور بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو بانٹتے رہیں، کھڑے ہو کے نہ بانٹیں، اور اس کے بعد اس میں ذات کا ذکر، مراقبہ، اور پھر دعا ہوگی۔ پوری توجہ سے اس کو ڈوب کے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ یا اللہ، یا عزیز، یا وہاب، یا کریم، یا حی، یا قیوم، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہم یا قاضی الحاجات، یا دافع البلیات، یا حل المشکلات، یا کافی المحمات، یا شافی الامراض، یا منزل البرکات، یا رافع الدرجات، یا مسبب الاسباب، یا مجیب الدعوات، یا مان الخائفین، یا خیر الناصرین، یا دلیل المتحیرین، یا غیاث المستغیثین اغثنا۔
یا مفرح المحزون رب انی مغلوب فانتصر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد. آمین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.